اس کے بعد گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے کہ جو بھی یہ سیلابی پانی ہے اس کو ڈرین آؤٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پیدا ہونے والی جو بھی صورتحال جو کہ صحت محکمہ صحت سے پرٹین کرتی ہے اس پہ فوکس کیا جائے۔ اس وقت جی گڈو بیراج پر جو انفلو ہے وہ 1,75,000 کیوسک ہے، اور آؤٹ فلو جو ہے وہ 1,09,800 کیوسک ہے۔ سکھر بیراج پر جو پانی کا انفلو ہے وہ 1,34,400 کیوسک ہے، اور آؤٹ فلو جو ہے وہ 1,24,300 کیوسک ہے۔ کوٹلی جو کہ سب سے زیادہ کروشل اور آخری اس کا ہے ایریا، اس میں انفلو ہے وہ 2,45,900 کیوسک، اور آؤٹ فلو ہے 2,12,200 کیوسک۔ تو جو اونچے درجے کا سیلاب تھا وہ اب جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اب ڈی واٹرنگ جو ہے اس پہ پورا فوکس گورنمنٹ کا چل رہا ہے۔ اب تک جتنی بھی طوفانی برساتیں اور جو سیلابی ریلے تھے ان سے 707 قیمتی جانیں جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے۔ 707 جو سندھ میں انجرڈ لوگ ہیں وہ 8,422 ہے۔ جو لائیو اسٹاک کا نقصان ہوا ہے وہ 2,90,197 ہے۔ $2,90,197 جانور جو ہے، اور جو کراپ ایریا ڈیمیج ہوا ہے وہ 48,60,259۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا ریلیف کام ہے وہ بھی جاری ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس وقت 2,75,454 ٹینٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں وکٹمز کو۔ جو ترپال کہتے ہیں وہ ہے 2,34,323۔ ماسکیٹو نیٹس جو مختلف وکٹمز کو فراہم کیے گئے وہ 22,49,675۔ راشن بیگ جو مختلف فیملیز کو گورنمنٹ پرووائڈ کر چکی ہے سندھ گورنمنٹ، وہ 6,88,712 خاندانوں کو راشن بیگ پرووائڈ کیے جا چکے ہیں۔ یہ میں واضح کر دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت ملینز آف لوگ، ملینز کی تعداد میں جو لوگ اس وقت بے گھر ہیں، ان کو روزانہ گورنمنٹ 2 وقت کا کھانا، اور کہیں کہیں پہ جو ہو رہا تو وہاں پہ 3 وقت کا کھانا جو ہے گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ انتظامیہ سندھ گورنمنٹ مل کر ملینز آف لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 6,88,712 خاندانوں کو راشن بیگز دیے گئے ہیں گورنمنٹ کے، اور راشن بیگ کا جو ہے وہ سپلائی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس میں اب اسپیڈ اور تیزی کافی آ چکی ہے۔ ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کے لیے بھی جیری کینز بھی کیے ہیں، کہیں پہ چھوٹے ROs بھی گورنمنٹ نے یوز کیے ہیں۔ 7,37,572 لیٹرز پانی جو اس وقت تک ڈرنکنگ واٹر جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیا جا چکا ہے۔ 7,37,572 لیٹرز پانی۔ سلیپنگ میٹس جو ہے وہ 23,740 ابھی تک پرووائڈ کی جا چکے ہیں۔ جانوروں کے لیے بھی جو ماسکیٹو نیٹس ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جا چکی ہیں، جو کہ 15,430 ماسکیٹو نیٹس ہیں جو کہ ابھی تک پرووائڈ کی جا چکی ہیں اس وقت۔ اس کے بعد ڈینگی کی صورتحال بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈینگی کی صورتحال بھی پورے پاکستان میں ہی اس وقت جو ہے وہ خراب ہے۔ اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، پنڈی میں، کراچی میں، اور کراچی کے علاوہ جو دیہی علاقے ہیں سندھ میں وہاں پہ بھی کافی چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حکومت سندھ نے ٹوٹل
44 ڈینگی وارڈز جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں تھرو آؤٹ سندھ میں, اور وہ ڈینگی وارڈز میں لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جو اس طرح کی بیماری ہو رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس میں بھی, اور جو ہماری مقامی انتظامیہ ہے پورے سندھ کی, انہوں نے مل کر ڈینگی کے اسپریز, ملیریا کے اسپریز جو ہے وہ سندھ بھر میں کیے جا رہے ہیں. اور ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بچایا جا سکے. اس وقت گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ ہے ڈی واٹرنگ پہ, کیونکہ جیسے یہ ڈی واٹرنگ ہوگی, جیسے پانی نکلتا جائے گا, زمین خشک ہوتی جائے گی, تو یہ مچھر اور یہ بیماریاں بھی اس سے کم ہوتی جائیں گی, لوگوں کا ایکسیس بھی بڑھ جائے گا. تو اس وقت فوکس یہی ہے کہ ہر ضلع میں جس حد تک بھی پاسبل ہو وہ ڈی واٹرنگ کے پروسیس کو بڑھایا جا سکے, تاکہ لوگوں کے لیے چیزیں وہ سہولت زیادہ بہتر ہو سکے. جیسے آپ نے کہا کہ جی حکومت سندھ کا تیار ہے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سخت ہدایتیں ہیں, سابق صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کی سخت ہدایتیں ہیں کہ جب تک تمام متاثرین مکمل طور پر اپنے گھروں پر واپس نہ جائیں تب تک ریلیف کا کام حکومت جاری رکھے گی. ریلیف کا کام, راشن سپلائی کا کام, کوکڈ فوڈ جو بنا بنایا کھانا ہے وہ بالکل جاری رہے گا جب تک سیلاب متاثرین ریلیف کیمپوں میں اور اپنے گھروں تک واپس نہیں جاتے. اور جیسے ہی, جیسے ہم نے پہلے بتایا, پہلا ہوتا ہے اسٹیپ ریسکیو کا, پھر ہوتا ہے ریلیف کا, اور ریلیف کے بعد ہوتا ہے پھر ری ہیبلیٹیشن کا. گورنمنٹ کا مکمل فوکس یہ ہے کہ تمام ان لوگوں کو جن کے گھر گرے ہیں, چاہے وہ پارشلی ڈیمیج ہوئے ہوں یا مکمل طور پہ ڈیمیج ہوئے ہوں, ان تمام متاثرین کے گھر حکومت بنا کے دے گی. ان تمام متاثرین کو مکمل طور پر ریلیف حکومت فراہم کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ صرف پورے پاکستان میں واحد سندھ حکومت ہے جو اتنے ڈیٹیل میں جا کے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے. اور جہاں کمٹمنٹس کی بات ہے کہ حکومت صرف دعوے کرتی ہے, تو اس حکومت نے 2010 اور 2011 میں اپنے آپ کو پروو کیا ہوا ہے. ایک ٹائم پر پورا لیفٹ بینک آپ کا ڈوب گیا تھا, ایک ٹائم پہ پورا رائٹ بینک آپ کا ڈوب گیا تھا, لیکن حکومت نے اس وقت بھی جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کیا. لوگوں کی تباہ کاریاں بہت بڑی ہوئی تھی, اس کے بعد بھی ان کو پھر واپس صحیح سلامت الحمدللہ ان کو سیٹل کیا اور ان کو معمولات زندگی ان کی جو ہے بحال کی. تو اس وقت بھی حکومت کی یہی ذمہ داری ہے, یہی کمٹمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت کی یہ کمٹمنٹ ہے, سندھ حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے, سندھ کی پوری انتظامیہ, سندھ کے وزیر اعلیٰ آج بھی جو ہے وہ مختلف شہروں کے دورے پہ ہیں. وہ نوشہرہ سروز آج گئے, پھر گوٹکی گئے, ابھی مسکر بھی جائیں گے. تو پہلے بھی ابھی انہوں نے بیچ میں ٹھٹا گئے, سجاول گئے, بدین گئے, میر پرخاش گئے, عمرکوٹ گئے, ٹنڈولار گئے, حیدرآباد گئے. تمام اضلاعوں کے انہوں نے خود جو ہے ابھی 3rd 4th ٹائم انہوں نے دورے کیے. اس وقت بھی جس وقت ہم بات کریں تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں اور ایک ایک جگہ پہ خود جا کے دیکھ رہے ہیں, ایک ایک جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو پھر اس کو خود ایڈریس کریں ان ایشوز کو. تو پوری انتظامیہ کی اس وقت جو ہے, پوری گورنمنٹ کی انتظامیہ کا صرف واحد فوکس جو ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے اور سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ان کو ریلیف اور پھر جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن تک جایا جائے. آپ نے جو ہے وہ آٹے کا پہلے گندم کا ریٹ کیا 4,000 روپے کی قیمت مقرر کی, اس کے بعد آپ نے کل ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس کے تحت کہ آٹا 65 روپے کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. لیکن وہ آٹا اس لیے آپ نے قیمت مقرر کی کہ آپ کوٹا دیتے ہیں چکیوں کو یا مل مالکان کو, لیکن چکی والے کہتے ہیں کہ ہمیں کوٹا انتہائی کم ملتا ہے اور ہم اس قیمت پر آٹا فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو آپ کی ملک ایسوسیشن ہے وہ آٹا جو سڑک پہ بیچے گی جس قیمت پہ آپ نے کہا ہے وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا. ایسے میں سندھ حکومت کے کام کیا ہے کہ سندھ کے ٹیکس کے پیسے سے جو گندم خریدی جاتی ہے اور جو گندم فلور ملک کو مالکان کو دی جاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں, ان سے کیسے صاف ستھرا اچھا آٹا عوام تک پہنچے گا؟ دیکھیں یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, میں تھوڑا وضاحت کر لوں. حکومت سندھ نے گندم کی جو 4,000 روپے پرائز فکس کی ہے اس کے مقاصد سے پہلے تو بتا دوں میں. وہ مقاصد یہ تھے کہ گندم ویسے بھی جو بھی کاشتکار ہے اس کے لیے کوئی بڑا بمپر کراپ نہیں ہوتا جس سے اس کا کوئی بہت بڑا فائنینشیل بینیفٹ ملتا ہو.
گندم لوگ اس لیے اگاتے ہیں یا تو اپنے کھانے کے لیے یا تو تھوڑی بہت سرکار کو دے دی, مطلب وہ اتنا زیادہ کوئی پروفیٹیبل کراپ نہیں ہوتا. اور ان حالات میں جب پوری مکمل طور پہ آپ کی زراعت تباہ ہو چکی ہو سندھ کی, تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو انکریج کرنا ہے, ان کاشتکاروں کو کہ جی برائے مہربانی آپ گندم لگائیں. حکومت نے پرائز جو 4000 کر دی ہے. جو آپ کو دوسرا سوال تھا وہ بتاؤں, جو 4000 کیے وہ آپ کی نیکسٹ کراپ کے لیے. اس وقت جن لوگوں نے گندم سرکار کی خریدنی ہے یا خریدی ہے 1 اکتوبر سے, تو انہوں نے خریدنی بھی ہے, تو وہ انہوں نے پرانے ریٹوں پہ خریدنی ہے. جو 2200 روپے سپورٹ پرائز تھی اس پہ خریدنی ہے, انہوں نے وہ 4000 روپے پہ نہیں خریدنی ہے. تو جو پرانا ریٹ ہے اسی پہ انہوں نے خریدنی ہے, تو ان کو اسی پیسوں میں دینا چاہیے. جو باہر سے جو گندم ہم لے کے آتے ہیں اس میں ہمیشہ پرابلم آتے ہیں, جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کرتی ہے اور اس کو پھر مکس کر کے چلایا جاتا ہے تاکہ وہ گندم اور یہ گندم جو ہے وہ مکس ہو جائے اور لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. وہ پڑ رہی ہے آپ کو 9000 روپے میں. تو اگر باہر کی گندم آپ 9000 روپے میں خریدیں, اس سے بہتر نہیں کہ اپنے ملک کی گندم آپ 4000 روپے میں خریدیں اور لوگوں کو انکریج کریں. مثال طور پر کافی لوگوں نے اعتراض کیا جی حکومت نے 4000 روپے گندم کیوں ریٹ کیا ہے. ہم نہیں کرتے. اگر جن لوگوں کا اعتراض ہے ہم نوٹیفکیشن واپس کر لیتے ہیں. اگر ہم نے نوٹیفکیشن واپس کیا تو کاشتکار گندم اگائے گا نہیں. اگر کاشتکار گندم اگائے گا نہیں تو آپ کی حکومت ٹوٹل ڈپینڈ کرے گی انٹرنیشنل جو امپورٹ ہوگی گندم کی اس پہ. اور اگر انٹرنیشنل گندم پہ آپ نے امپورٹ کیا تو نہ ہی اس کی کوالٹی اتنی بہتر ہوگی اور اس کا ریٹ جو ہے وہ پھر اس سے زیادہ ڈبل ہو جائے گا. تو ہمیشہ وائز گورنمنٹس جو ہے وہ وائز ڈیسیجنز کرتی ہیں. جو حکومتیں دور کا سوچتی ہیں وہ یہ چیزوں کو سب کو دیکھتی ہے کہ جی آپ نے فیوچر کو کس طرح دیکھنا ہے. آپ نے اپنے کاشتکاروں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ لگائیں, کیونکہ آپ گن پوائنٹ پہ کسی کاشتکار کو یہ نہیں کہہ سکتے تم یہ فصل لگاؤ. یہ گورنمنٹ کے پاس پوری دنیا میں اس طرح کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ کاشتکاروں کو یا زبردستی حکومت امپوز کرے جی آپ کاٹن نہیں لگاؤ, آپ گندم لگاؤ, آپ شوگر کین نہیں لگاؤ, آپ گندم لگاؤ. تو اگر آپ انکریج کریں تو ان کو وہ سپورٹ دیں گے, کیونکہ ادروائز خدا نہ خواستہ اگر یہ ساری شارٹیج ہو گئی اور خدا نہ خواستہ کل کو آپ کے انٹرنیشنل حالات بھی کوئی اوپر نیچے ہو گئے تو پھر آپ کا فوڈ کرائسس تو ہم نہیں پیدا کرنا چاہتے اس ملک میں. स्कूल एजुकेशन खाते हुकुमनामो जारी कयो आहे ऐं बिना की शायदि सीएम साहब ई हुनजो हुकुम त हिन वक़्तु सॼा जेके बोर्ड मुतासिर 70 लख खां वधीक माण्हू बेघर थी विया ऐं स्कूलनि में तो स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज. उहे हाणे काॾे वेंदा ऐं उन्हनि जे लाइ तव्हां का प्लानिंग कई आहे? बिल्कुल जी, इस बात पे हुई है क्योंकि काफी स्कूल जो है इस वक्त वो बने हुए हैं रिलीफ कैंप्स उसमें अंदर. तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब को लास्ट कैबिनेट में भी ये कहा गया है कि वो अपनी पॉलिसी मुरतब दे और इस तरह की पॉलिसी दे कि जो लोग जिन लोगों के स्कूल बंद हैं तो ये ना हो कि जी एनुअल एग्जाम्स में उन बच्चों के साथ कुछ ज्यादती हो जाए और कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में रेगुलर जा रहे हैं, कल को बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं. बोर्ड के एग्जाम्स में अगर उन लोगों को एक के साथ जाती हो दूसरों के लिए वो तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी पॉलिसी बनाएगा. जी स्वामी साहब. 11 अरब रुपए का दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने टेलीफोन के जरिए इकट्ठे किए बरसात मुताफी थी. तो वो पैसे कोई आपकी सिंध हुकूमत से भी उन्होंने कोई राब्ता किया है, वो किस तरह तकसीम करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, क्योंकि लोग परेशान हैं इस वक्त, उनको सख्त जरूरत है मदद की. देखिए ये आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत रिलेटेड है इस मुल्क की प्रेजेंट सिचुएशन पे. इमरान खान के पास जो पाकिस्तान का नक्शा मौजूद है उसमें सिंध और बलूचिस्तान है ही नहीं. इमरान खान जिस पाकिस्तान पे सब काम करने की कोशिश कर रहा है, जहां जहां उसकी हुकूमत है वो समझता है सिर्फ वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां पीटीआई की हुकूमत नहीं है वो समझते वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. एक तो झूठे टेलीथॉन, झूठी सारी कैंपेनें सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए की गई. जितने दावे किए गए इमरान खान ने कि हमें इतना पैसा मिला, वो पैसे नहीं मिले. और जो भी पैसा आ रहा है या तो बोलता है जी मैं चीफ मिनिस्टर केपीके के अकाउंट में डालूंगा या चीफ मिनिस्टर पंजाब के अकाउंट में डालूंगा. क्यों सिंध के लोग इंसान नहीं है? इमरान खान की इससे पहले जितनी सियासत रही है वो उसकी एंटी सिंध के लोगों की रही है. जितना अरसा इमरान खान इक्तदार में रहा 3.5 साल में, एक सड़क इमरान खान ने कोई फेडरल पीएसडीपी में नहीं आई जिसको वो क्लेम कर सके जी हाँ ये सड़क इमरान खान ने बनाई हो. 3.5 साल इमरान खान इक्तदार में रहा, एक रात सिंध में नहीं रहा. आज जो है वही इमरान खान जब हमारी सैलाब नासरीन की इमदाद जो कि सिंध हुकूमत ने खरीद की, सिंध हुकूमत ने कराची में एक वेंडर को ऑर्डर दिया जिसे हम राशन बैग्स के ऑर्डर दे रहे हैं, उस वेंडर के एक गोदाम, एक उसके फैक्ट्री कराची में है, उसकी एक फैक्ट्री लाहौर में है, पंजाब में कहीं पे उसकी. तो वहां से जब उसको ऑर्डर दिया गया तो जो पंजाब से सामान आ रहा था उसको बॉर्डर पे सील किया गया. उस सील करने के बाद एफआईआर काटी गई और वो सामान जब्त किया गया.
میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. یہ ایسا کام بھارت اور اسرائیل نہ کرے جو عمران خان اس وقت سندھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور عمران خان کا ٹوٹل اس وقت سیاست جو ہے وہ منافقت کی طرف جا رہی ہے. اس کی مکمل سیاست جو ہے وہ ملک میں انتشار کے لیے جا رہی ہے. یہ شخص نہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے نہ اس عوام کے ساتھ مخلص ہے. وہ صرف اور صرف اپنی کرسی کی لالچ میں, اس کرسی کی ہوس میں اس وقت پاگل ہو چکا ہے. جس طرح کے اس وقت وہ حرکتیں کر رہا ہے, جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے, جس طرح کے وہ کل سے بھی پھر جو ان کی ٹرینڈ چلنا شروع ہوگا سوشل میڈیا پہ, یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی بنا پر کھیل رہا ہے. اس کے پاس ریئل پبلک کی کوئی طاقت نہیں ہے. ایک طرف لوگ ڈوب رہے ہیں پانی میں, ایک طرف لوگ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور وہ شخص کنٹینر میں بیٹھ کے گانے چلا رہا ہے اور ناچ گانے لگا کے بیٹھا ہے. اس کے جلسوں میں جو ہے وہ ناچ گانے چل رہے ہیں. کیا یہ ملک اس طرح ہوتا ہے؟ قومیں اس طرح ہوتی ہیں؟ یہ کوئی قوم اس طرح نہیں ہوتی جو اس وقت جس طرح کی پالیٹکس عمران خان کر رہا ہے. پہلے اس نے کیا کیا, ایک جھوٹی تصویر کو اس نے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹیگ کیا, یونائٹڈ نیشنز کو ٹیگ کیا اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان میں ان سیلاب متاثرین کو امداد نہ دی جائے. میں کہتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ فوری طور پر اس میں نوٹس لے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے ملک کے اس مظلوم عوام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, ان مظلوم متاثرین کے خلاف سازش کر رہا ہے, آپ کون سے قانون کے تحت, کون سے آئین کے تحت اس کو آپ باہر رکھ سکتے ہو؟ ایسے شخص کو فوری طور پر سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے جو ایسے موقع پہ اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے. اور تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ جو ریڈ لائنز عمران خان اس وقت کراس کر رہا ہے اس ریڈ لائن پہ نوٹس لیں. کیا پاکستان میں اتنی ریڈ لائنز آج تک کسی اور جماعت نے کراس کی ہے؟ کیا پاکستان میں اس ملک میں ایک قانون چلے گا یا دو قانون چلیں گے کہ عمران خان آج دن تک اس کو لاڈلا تصور کیا جاتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں عمران خان ایک, ہم سمجھتے سب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فارغ آدمی ہے, بیوقوف آدمی, آپ کہتے رہتے ہو کہ یہ بیوقوف آدمی ہے, لیکن وہ بیوقوف نہیں, وہ بہت سمجھدار آدمی اس حساب سے ہے کہ اس نے جو ابھی تک پلاننگ کی اس میں وہ کامیاب جا رہا ہے. کیسے؟ اس نے چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اس نے ملک کی عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اس نے ملک کے ہر ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اور اس میں کامیاب ہو گیا. وہ کوئی عدالت اس کو سزا دیتی نہیں ہے. کوئی اس کے لوگوں کے گناہ یا لوگوں کے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں وہ پروو ہونے ہوتے ہیں کورٹوں میں. عمران خان کے خلاف تب کیس داخل ہوتا ہے جب وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے, جب سب کو پتا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ کرائم کر چکا ہے اور یہ چیزیں مان چکا ہے, وہ رپورٹیں آ چکی ہیں. اس کے باوجود عمران خان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. عمران خان انٹچبل شخص بنا ہوا ہے. ملک کا کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی عدالت, کوئی الیکشن کمیشن, کوئی اور ادارہ عمران خان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا. تو یہ سوال ضرور جنم دیتے ہیں پورے ملک اور قوم کے سر پہ کہ یہ آخر ایسا کیا شخص ہے جس کے سارے گناہ عیاں ہیں, جس کے گناہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, جس کا پورا کردار چھپا ہوا نہیں ہے, جس کی پوری ہسٹری چھپی ہوئی نہیں ہے, جو فورن فنڈنگ کیسز میں آپ کو بھارت پیسے دے رہا ہے, فورن فنڈنگ کیس میں آپ کو اسرائیل پیسے دے رہا ہے, پھر بھی وہ شخص سیاست کر رہا ہے. اس کے خلاف جو بھی ڈیسیجن یا ججمنٹ جو الیکشن کمیشن میں آ رہی ہیں ساری ریزرو ہو رہی ہیں اور پھر 2-2, 3-3, 4-4 ماہ, 5-5 ماہ میں تک چل رہی ہے. پہلے یہ شخص نے اسی فورن فنڈنگ کے خلاف کیس کے خلاف 6 سال 7 سال یہ التوا لیتا رہا, اس کو ڈریگ آن کرتا گیا. اس کے بعد ججمنٹ آ گئی. ججمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ ججمنٹ میں تو کلیئر لکھا کہ یہ شخص چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, یہ ہر اس کرائم میں ملوث ہے. جب وہ ججمنٹ یہ چیز کہتی ہے کہ یہ شخص ہر کرمنل میں, ہر کرائم میں, ہر منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, تو اس کے بعد اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کس نے عمران خان کو آج تک انگلی تک نہیں لگا سکے. کیوں؟ کہ وہ شخص اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہے. وہ پہلے اداروں کو متنازع بناتا ہے تاکہ ادارے پریشر میں رہ کر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. اور ابھی تک اس کی جتنی بھی جو کوشش رہی ہے وہ اس طرح کی رہی ہے. کل بھی 2 دن پہلے جلسہ کرتا ہے چکوال میں بیٹھ کر, وہاں جو اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کوئی تمہیں فون کرے تو تم فون کا جواب, اگر تمہیں فون پہ ایک انسٹرکشن دے تو وہ تم دوسری انسٹرکشن دینا. وہ اتنا ڈرپوک و بزدل شخص ہے عمران خان, اتنا بزدل شخص ہے, اس میں اتنی آج تک ہمت نہیں وہ بتایا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہے. ان کا نام لیتے ہوئے اس کے جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے, پسینے چھوٹتے عمران خان کے. اور دوسری بات, تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ جی تم نے کوئی تمہیں فون کرے تو جواب تم فون پہ یہ کہنا. عمران خان تم یہ خود چیز کا اعتراف کر چکے ہو, تم یہ خود چیز پوری ایڈمٹ کر چکے ہو. جب تم 3.5 سال اقتدار میں تھے تو تم لوگوں کو فون کروا کے اپنے اسمبلی میں بل پاس کرواتے تھے. عمران خان تم یہ اعتراف کر چکے ہو کہ 3.5 سال تم نے جو بھی تمہارے پاس اقتدار تھا اس میں تمہارے پاس میجورٹی نہیں تھی,
ना तुम कभी सेनेट की कोई सीट जीतने के काबिल थे, ना ही तुम असेंबली में कोई बिल पास कराने के काबिल थे, ना ही तुम किसी मुल्क से लोन लेने के काबिल थे, ना ही तुम इस मुल्क में किसी किस्म की कोई कानून साजी करने के काबिल थे। तुमने जो काम किया वो उन्हीं फोनों के जरिए किया। तो जो शख्स, इससे बड़ा मुनाफिक शख्स, इससे बड़ा दोगला शख्स, इससे बड़ा दो नंबर शख्स पाकिस्तान की सियासत में कभी पैदा नहीं हुआ है। और ये शख्स इस वक्त इस मुल्क के तमाम इदारों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, इस मुल्क की कौम के लिए सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं इदारे भी बाद में, कौमें भी बाद में, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। जिस शख्स में इंसानियत नहीं है उस शख्स में कुछ नहीं है। क्या ये इंसानियत थी कि सैलाब मुतासरीन, उनकी वीडियो फुटेज सबने देखी है, उन लोगों को, मासूम बच्चों को लोगों ने देखा है, वो तो अपने घर से कभी निकलता नहीं, जलसे के कंटेनर से कभी निकलता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उन मुतासरीन को, उन मासूम बच्चों को गोद में उठाया, उनसे पूछे, उनकी माओं की आंखों से देखे कि उनकी माओं की आंखों में सब क्या चल रहा है, उनके खिलाफ भी साजिश कर रहा है। तो ये शख्स जो इंसान ही नहीं है, ये हैवान नुमा शख्स जो है, वो इस मुल्क में मुसलत अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल किया गया, और अब वो, उसको 3.5 साल उसको ब्रीदिंग स्पेस मिला है, उसमें वो और इस मुल्क में गंद फैला रहा है। वो इन मुतासरीन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इन मासूम लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहा है। उनकी तुम इमदाद अपने पंजाब बॉर्डर पर, तुम्हारी पंजाब हुकूमत को डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है इस शख्स के लिए। अच्छा शजीद साहब, जैसे आपने बताया कि अभी कोटड़ी का जो है वो पानी कम हुआ है, ऊंचे दर्जे का सैलाब खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक फरोज शहर वो डूबा हुआ है, कैन शाह डूबा हुआ है। इन शहरों से पानी क्यों नहीं निकल रहा, कब निकलेगा? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि कोटड़ी में पानी कम हुआ है, तो अब डी वाटरिंग प्रोसेस तमाम जगहों पर हो रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो डी वाटरिंग प्रोसेस को यकीनी बना रहा है और पानी निकलना शुरू हो रहा है। अगर आप डेली किसी भी जगह पे देखेंगे तो जो पानी का लेवल आज से एक हफ्ता पहले था, उससे कम है, क्योंकि जो कोटड़ी वाला प्रेशर निकला तो सबने डी वाटरिंग अपनी स्टार्ट कर ली है। डी वाटरिंग हो रही है, इसमें अभी टाइम लगेगा। डी वाटरिंग में 100% डी वाटरिंग में तो महीनों के महीनों लग सकते हैं, क्योंकि आपकी मेन जो आपके ड्रेनेज वो तो अब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो जो बिल्कुल लो लाइन एरियाज हैं उनको पंपिंग के जरिए ही निकाला जा सकता है। तो इतनी ज्यादा पंपिंग मशीन्स हर तहसील, हर गांव तक पहुंचाना और उनको प्रोक्योरमेंट करना, वो भी गवर्नमेंट लगी हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं वो सारे उस चीज को देखें। किया हुआ जो पुराना रेट मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि नाम मुश्किल है, वो एक्स और वाई का नाम नहीं लेता, तो आप बता दें वो कौन है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई? देखिए, अगर उसको जो बंदा एक्स वाई का नाम नहीं लेता, जब वो नहीं नाम लेता, मुझे क्या पता है कौन है एक्स और वाई? आपको पता है नाम एक्स वाई के? आप तो साफ ही, मेरे साफ काम नहीं है। आपको पता नहीं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को, मुझे कैसे पता चलेगा? तभी तो मैं बोलता हूँ उस बुजदिल शख्स को, उस डरपोक शख्स को थोड़ी हिम्मत पैदा कर, नाम ले एक्स वाई है कौन, तो हमें भी तो पता चले एक्स वाई कौन है। जो जिन्होंने तुम्हारी नींदें हराम की हुई है, जिनकी वजह तुम रात को सो नहीं सकते हो, जिसने तुम्हें इतनी परेशानी है कि जी अब जो है नया चीफ कौन होना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई ऑपोजिशन लीडर कहता है कि जी फलाने को आईजी लगा दो, फलाने को डीजी लगा दो, फलाने को जो आर्मी चीफ लगा दो? ये ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, क्योंकि असेंबली में ये अपनी रुकनीत छोड़ चुका है। ऑपोजिशन लीडर सब राजा रियाज साहब है, तो ये किस हैसियत से सिर्फ जलसे करने से, स्टेज पे रोजाना कॉन्सर्ट करने से आप अपील करोगे कि मैं लगाऊंगा चीफ? इस तरह तो कल को बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत मजहबी जमातें जो इससे डबल ट्रिपल जलसा कर सकती है, कल को वो बोले जी मेरे कहने पर किसी को चीफ लगाओ। ये शख्स होता कौन है? इसकी हैसियत क्या है? दूसरा, आपने जो आटे की बात की, आटे की बात मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के पास जितना स्टॉक होता है, मैं समझाऊंगा आपको बात, वो जो भी गंदम की सप्लाई होती है उसका 25% स्टॉक गवर्नमेंट के पास होता है, बाकी वो प्राइवेटली प्रोक्योर करते हैं मिल मालकान, जो फ्लावर मिल्स वाले होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये इस बार एश्योरेंस करनी है कि जो भी गंदम जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट से ली हुई है, जो मिलों को देंगे, उस गंदम का जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी गरीब आवाम तक पहुंचे। तो इस बार यह फैसला किया गया कि उनको टारगेटेड एरियाज में उन गंदम को सेल किया जाएगा, ताकि जो एक्चुअल गरीब है वो उसका फायदा ले सके। ये ना हो कि जी मिसाल के तौर पर एक साहिब हैसियत शख्स भी उसी पैसों पे गंदम खरीद रहा है
और एक मजदूर भी उसी पैसों पे वो उसी गंदम को खरीद रहा है। तो ये टारगेटेड सब्सिडी होगी, ये टारगेटेड लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे पास से पहले जितनी भी सब्सिडीज दी गई है वो सबके लिए होती है। मतलब कोई किसान भी अगर खरीद रहा है तो उस रेट में खरीद रहा है, कोई जमींदार भी उस रेट में खरीद रहा है, कोई मजदूर भी उस रेट में खरीद रहा है, कोई मिल मालिक भी उस रेट में खरीद रहा है। तो वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सर, ये राणा सनाउल्लाह कल आए थे, उन्होंने कहा कि मौजूद तैयार है अगर इमरान खान इस्लामाबाद आते हैं। तो खान साहब तो कह रहे हैं सिर्फ आर्मी की एक्सटेंशन या तैनाती के हवाले से वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और बड़े लोगों को लेके पहुंच रहे हैं। अगर तसादुम होता है तो आप समझते हैं कि पहले जो मुआशी सूरत हाल है उनकी या सैलाबी सूरत हाल है, इसमें भी आपकी हुकूमत को वफाक पे जो डाल दी उसको सपोर्ट करें? देखिए जी, पीपुल्स पार्टी चाहती है कोई भी तसादुम ना हो, ठीक है, लेकिन इमरान खान के लिए मैं एक बात कहूंगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और जितना मैं पीटीआई को जानता हूं, अगर तसादुम हुआ तो पीटीआई वाले जितने भी है ना, ये दुम दबा के भागेंगे। इनमें कोई एमआरडी की जदोजहद करने की कोई ताकत नहीं है, इनमें कोड़े खाने की आदतें नहीं रही हैं। ये जितने भी ये कॉन्सर्ट वाले पार्टी है, ये कॉन्सर्ट वाली पार्टी सिर्फ नाच गाने के हद तक है, बाकी ये लोग जो है इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन तसादुम ना हो तो मुल्क के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, क्योंकि है तो वो भी पाकिस्तानी ना। हम फर्क है कि हम नहीं चाहते, हमारी वो सोच नहीं है जो एक कमजोर शख्स की सोच है कि जी अगर सैलाब मुतासिरीन सिंध के हैं, अगर सिंध में वो कोई बच्चा मासूम जो है वो भूख में बैठा हुआ है, कोई माँ बेचारी भूख में बैठी है, कोई बुजुर्ग भूख में बैठा है, तो उनकी इमदाद रोक दें, उनके राशन रोक दें। मतलब ये डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाबी पानी निकालना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सैलाब से 707 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 8,422 अफराद